الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردادار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے اور آج تاریخ بھی پہلی ہے، یکم ذیقعد، یکم ذوالقعدہ، 1445 سال چل رہا ہے۔ ہم اللہ کے حضور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آغاز میں ہی دعا کرتے ہیں وہ مالک کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائیں۔ مختلف عنوان اور مختلف مضامین میرے ذہن میں چل رہے تھے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہم کیا گفتگو کریں۔ اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں میرے نبی، آپ کے نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سلطان الانبیاء، خطیب الانبیاء، تمام نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی مہینے میں طائف کے سفر سے واپسی تشریف لائے۔ تو سفر طائف اور اس کے احوال اور گفتگو ہماری بعض جماعت میں چلتی بھی رہتی ہے، وہ بھی عنوان میرے ذہن میں تھا کہ اس پر گفتگو کریں، لیکن ایک بہت ہی پیارا اور انوکھا عنوان جس کا ہم اب آغاز کر رہے ہیں، یہ ایسا عنوان ہے کہ اس پر ساری زندگی بولتے رہیں تو اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق اور اللہ کی عطا کے مطابق انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا جو عنوان جو آغاز ہو رہا ہے، یہ عنوان ہے نور ہدایت۔ عنوان کیا ہے؟ نور ہدایت، کہ ہدایت کا نور، ہدایت کیا چیز ہے، اور ہدایت اللہ کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ، عرفہ، بلند و بالا ہے۔ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر اللہ کی عطا، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں انسان گنتی کرنے بیٹھ جائے تو وہ گنتی کر نہیں سکتا کہ اللہ نے انسان کو زبان دی، یہ بھی نعمت، آنکھ دی، یہ بھی نعمت، کان دیے، یہ بھی نعمت، ہاتھ دیے، یہ بھی نعمت، ذہن دیا جس سے سوچتا ہے، بولتا ہے اور پہچانتا ہے، یہ بھی نعمت۔ یعنی بے انتہا بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان سب سے بڑھ کے جو اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ نے ہمیں آمنہ کے لال کا امتی بنایا ہے۔ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی رحمت ہے، اور انہی کے ساتھ بہت بڑی نعمت ہے، وہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت، کہ ہدایت مل جائے۔ ہم آمنہ کے لال کو پہچان رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ آج 1450 سال بعد ہم جیسے کم علم اور ہم جیسے کمزور
کمزور عبادت والے لوگ بھی آمنہ کے لال سے سچا پیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہے ہدایت۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ یہ عنوان چل رہا ہے تو اگلے جمعات یا اس سے اگلے جمعہ میں کہیں آئے گا، لیکن جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بالکل آغاز اور بنیاد ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ ہدایت دینے پہ آئیں تو حبشہ سے چل کر غلام کا بیٹا بلال حبشی میرے نبی کا غلام بن جاتا ہے، اور اگر اللہ ہدایت نہ دے تو آپ کا سگا چچا ابو جہل، ابو لہب سگا چچا، ہم دیوار رہنے والا جناب حضرت عبداللہ کا بھائی، ہدایت نہیں ملی تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے۔ اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو صہیب روم سے چل کے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں، اور اللہ ہدایت نہ دے تو ابو جہل اس امت کا فرعون بن جاتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت پہ دینے پہ آئے تو سلمان فارس سے چل کے آئے میرے نبی کا غلام بن جاتا ہے، اور اللہ ہدایت نہ دے تو مکہ میں رہنے والا میرے نبی کا بڑا دشمن عتبہ کو ہدایت نہ ملے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، ہدایت کے نور سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نور ہدایت نہیں ملا تو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور اگر نور ہدایت ملا تو بلال آیا تو حبشے سے تھا، رنگ کا کالا تھا، ہونٹ بھی موٹے تھے، ظاہری کوئی حسن نہیں تھا، لیکن بلال کو اللہ نے نور ہدایت عطا فرمائی تو میرے نبی نے فرمایا جب جنت میں جانے لگیں گے میری سواری کی مہار بلال پکڑ کے آگے آگے چلے گا، پیچھے میری سواری چلے گی۔ تو یہ ہے نور ہدایت، جس کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور جسے نہ ملی وہ ناکام ہو گیا۔ جس کو ملی وہ دنیا میں رنگ کا کالا ہو، دنیا میں غریب ہو، وہ غلام در غلام ہو، دنیا میں اس کا 1 انچ زمین کا ٹکڑا بھی نہ ہو۔ جسے ہدایت مل گئی ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہ ہو، اچھا کپڑا بھی میسر نہ ہو، اچھا جوتا بھی میسر نہ ہو، اچھا گھر بھی میسر نہ ہو، لیکن نور ہدایت ملا تو جنت کے وارث بن گئے۔ اور اگر نور ہدایت نہیں ملا تو مکہ کا سردار ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، مال و متاع ہو، دھن دولت ہو، پیسہ ہو، اور اس کا قد کاٹ ہو، اس کا روب ہو، پھر بھی جہنم کا ایندھن بن گیا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ نور ہدایت ملا، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اس دنیا سے گیا تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کامیابی صراط مستقیم اور نور ہدایت کے لیے پیمانہ دولت نہیں، پیمانہ پیسہ نہیں، اس کا پیمانہ اتنا فہم و ادراک نہیں کہ جہاز بنا کے اڑا دے، اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے بہت بڑے ملک میں رہنے والے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے حسن کا ہونا ضروری نہیں۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نور ہدایت مل جائے بندہ کامیاب ہے۔ اور نور ہدایت کیا ہے؟ اگر مختصر سی بات کریں تو نور ہدایت میرے نبی کی غلامی کا نام ہے۔ میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے، جو میرے نبی نے فرمایا آمنا و صدقنا، تصدیق بھی کی، ایمان بھی لائے، کامیاب ہی کامیاب ہو گئے۔ اس دنیا میں بہت مخلوقات ہیں اللہ کی، بے
شمار مخلوقات ہیں. بعض نے تعین کیا، گنتی کی ہے تو 18,000 مخلوقات ہیں. یہ تو کم علمی کی بنیاد پہ جو گنتی کر سکے اس کی بات ہے، ورنہ بے شمار مخلوقات اسی جہان میں ہیں کہ انسان گن ہی نہیں سکتا. لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. تمام مخلوقات کا سردار اللہ نے انسان کو بنایا. پھر انسان دنیا میں آئے اور مخلوقات بھی آئیں. تو ہدایت دو قسم کی ہے. ایک ہدایت جو سب کو ملی اسے کہتے ہیں تکوینی ہدایت. وہ تکوینی ہدایت کیا ہے کہ انسان کو پتہ ہے مجھے بھوک لگی ہے تو میں نے کھانا کھانا ہے، پیاس لگی ہے پانی پیوں گا پیاس بجھ جائے گی. جانور میں بکری کو پتہ ہے بھوک لگی ہے میں چارہ کھاؤں گی تو میری بھوک اتر جائے گی، وہ گوشت نہیں کھائے گی، کیونکہ تکوینی ہدایت ہے کہ تو نے چارہ، تو نے گھاس ہی کھانا ہے. شیر کو بھوک لگے گھاس رکھ دے نہیں کھائے گا، بھوکا مر جائے گا، لیکن گھاس نہیں کھائے گا اس لیے کہ اسے ہدایت ملی ہے کہ تو نے گوشت کھانا ہے. تو یہ تکوینی ہدایت ہے. تفصیل میں جاؤں تو وقت ادھر چلا جائے گا. ہر جانور اور ہر مخلوق پہ اگر بات کریں تو وقت ادھر چلا جائے گا. یعنی اللہ نے، آواز تھوڑی سی کم کرے، اللہ نے تکوینی ہدایت تمام مخلوقات کو دی ہے. انسان سے لے کر حشرات الارض کیڑے مکوڑے تک، کیڑے مکوڑے سے لے کر انسان تک تمام مخلوقات کو تکوینی ہدایت ملی ہوئی ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں نے کس سے کیا بولنا ہے. میری یہ اماں ہے، یہ ابا ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، پہچان ہے، یہ کاروبار ہے. رات کی تاریکی ہو گئی، صبح 8 بجے کا دکان پہ کھڑا، رات کے 12 بج گئے نہیں تھک رہا کیونکہ پیسہ آ رہا ہے، تھکاوٹ کوئی نہیں ہو رہی. ایک گھنٹہ گاہک نہ آئے تو دل کرتا ہے کاروبار ہی بند کر دیں، دکان ہی بند کر دیں، یہاں سے نکل جائیں. تو یہ ہدایت کہاں سے ملی؟ اللہ کی طرف سے، تکوینی ہدایت. اور ایک ہوتی ہے تشریعی ہدایت. وہ کیا ہے؟ وہ خاص ہدایت ہے. ایک تکوینی ہدایت عام ہدایت ہے کہ وہ ہر انسان کو ہے، ہر جنات کو ہے، ہر مخلوق کو ہے، ہر جانور کو ہے، ہر ذی شعور کو ہے. لیکن ایک ہدایت تشریعی ہدایت ہے اور وہ ہدایت ہے خاص خاص. وہ کیا ہے؟ خاص خاص. وہ چیزیں خاص بھی ہوتی ہیں نا. تو خاص ہدایت. اب اس خاص ہدایت دینے کے لیے اللہ نے اپنے خاص بندے دنیا میں بھیجے ہیں. وہ آئیں اور رائے ہدایت دکھائیں. ہدایت دینی پھر بھی تھوڑا سا ذوق میں ہے، دینی کس نے ہے؟ ہدایت دینی اللہ نے ہے. لیکن اللہ نے اپنے اولو العزم پیغمبر دنیا میں بھیجے جنہوں نے آ کے صراط مستقیم دکھایا، ہدایت کے راستے دکھائے، ہدایت کی باتیں کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلنا ہے. کیوں کہ انسان مٹی سے بنا ہے. انسان کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے. چاہے کوئی چودھری ہے، چاہے کوئی خان ہے، چاہے کوئی خان جام ہے، چاہے کوئی شاہ صاحب ہے، چاہے جس بھی قوم سے ہے، بنا کس چیز سے ہے؟ تھوڑا سا بولیں گے کس چیز سے؟ انسان بنا مٹی سے. اور مٹی کی خصوصیت کیا ہے کہ مٹی کے اندر جب پانی ڈلے، بارش آ جائے تو یہ مٹی خود بخود جڑی بوٹیاں اور فضول چیزیں خود اگاتی ہے. جڑی بوٹیاں اور فضول جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خود اگاتی ہے. لیکن اس میں اگر گندم اگانی ہو تو انسان کو پہلے محنت کرنی پڑتی ہے. جگہ صاف کرے، پانی لگائے، ہل چلائے، بیج ڈالے، پھر پانی کا خیال رکھے. تھوڑا سا پانی زیادہ ہو گیا، بیج سارا جل گیا اور گندم نہیں ہوگی. اسی طرح پانی ڈالا، زیادہ ہو گیا، کپاس نہیں ہو رہی، منجی نہیں ہو رہی. فصل ڈالی، اس میں پانی زیادہ ڈل گیا، فصل جل گئی. لیکن پانی زیادہ ڈل جائے تو جڑی بوٹیاں جلتی نہیں بلکہ جڑی بوٹیاں اور اگاتی ہیں. تو یہ زمین کی خصوصیت ہے، مٹی کی خصوصیت ہے. اسی طرح انسان بھی مٹی سے بنا ہے. اس کے اندر
اندر بھی گناہوں کی جڑی بوٹیاں خود ہی اگاتی ہیں، نیکیوں کی فصل کو اگانا پڑتا ہے، نیک کام کے لیے بلانا پڑتا ہے، مسجد کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ، قرآن پڑھو، قرآن سنو، نماز پڑھو، دن میں 5 دفعہ اذان دلوا کے اللہ نے بندوں کو بلایا کہ آؤ۔ لیکن اگر یہاں کہیں کوئی موسیقی کی محفل ہو جائے، کوئی بلانے کی ضرورت نہیں، کوئی بلانے کی ضرورت نہیں، مجمع ویسے ہی اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ مسجد سے اعلان ہوا کہ بہت بڑے عالم دین، معروف خطیب، مبلغ اسلام آ رہے ہیں، آ جاؤ بھی محلے والو، اللہ کا قرآن سنائیں گے، دین کی بات کریں گے۔ چند لوگ آ جائیں گے بیٹھنے کے لیے، اور اگر اعلان ہو جائے فلاں جگہ پہ بہت بڑا گلوکار آ رہا ہے، بس پھر دیکھنا پورا محلہ، پورا شہر امنڈ آئے گا اور رونقیں لگ جائیں گی۔ کیوں؟ انسان مٹی سے بنا ہے، یہ جو بدبودار پودے ہیں، یہ جو گندے پودے ہیں، یہ خود ہی اگ آتے ہیں، فصل کو اگانا پڑتا ہے، فصل کو اگانا پڑتا ہے۔ تو اگانے کے لیے اللہ نے ان انسانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے اللہ نے جو انبیاء بھیجے، جو اللہ نے رسول بھیجے، جو نبی بھیجے، ان کا تعارف اللہ نے کروایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ انسان کے لیے عام انسان ہدایت یافتہ نہیں، جب ہدایت ملے گی تب کہیں گے کہ ہدایت یافتہ ہے، لیکن نبی شروع سے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے میرے نبی کے لیے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاگ رہے ہیں، ایسے ایسے جاگ جائیں۔ میں عنوان کا بھی آغاز نہیں کیا، ابھی میں بنیادی درمیان میں نیچے اینٹیں رکھ رہا ہوں، جو بنیاد بناتے ہیں نا مکان کی، ابھی میں اینٹیں ہی رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بنیاد مضبوط ہو۔ آپ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یاسین میرے نبی کا لقب، اللہ فرماتے ہیں محبوب یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر پہلے سے فائز ہیں، آپ سیدھے راستے پر موجود ہیں۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اللہ فرماتے ہیں علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور جب میری آپ کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں پڑھ میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اپنے امتی کو، میرے بندوں کو یہ تبلیغ کیجئے اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے مانگے یا اللہ ہمیں ہدایت والے سیدھے راستے پر چلا دے۔
نبی پہلے سے ہدایت والے راستے پر ہے، نبی پہلے سے ہدایت والے، اور عام انسان کے لیے دعا مانگنا، ہدایت والے راستے پر چلا دے میرے مولا، ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والا، چلنے والا بنا دے۔ اللہ نے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ یہ تھوڑا آپ کو چیک کر رہا ہوں صرف کہ آپ کہیں سو تو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں نا؟ قرآن سنیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں قرآن کا تذکرہ سنیں، قرآن کی باتیں سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا کلن ہدینا، کلن میرے ساتھ بولے کلن ہدینا۔ بات چل رہی ہدایت پہ، ہمارا عنوان ہے نور ہدایت۔ لفظ ہدایت آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، کسی دنیا کے باقی انسانوں کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے، انبیاء کے لیے فرمایا یہ ہدایت والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہدایت والے ہیں۔ سنیں قرآن، سنیں قرآن کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے حجت بنا کے بھیجا، پھر ہم نے بعض کو درجات عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائی، جسے ہم نے پسند کیا انہیں بڑے بڑے درجے دیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام، آگے تذکرے آ رہے ہیں ابراہیم کے، قربانی آنے والی ہے۔ سنو سنو سنو، اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، اسحاق کو یعقوب جیسا بیٹا فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کلن ہدینا، یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ جو نبی کے پیروکار بن جائیں وہ بھی ہدایت والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلًّا من الصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اسحاق دیا، اسحاق کو میں نے یعقوب دیا، یہ سارے ہدایت والے تھے۔ ان سے پہلے میں نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی ہدایت یافتہ تھے، اور پھر ان کی ذریت میں، ان کی نسل میں اللہ فرماتے ہیں چلتے چلتے ابراہیم خلیل آئے، پھر اسماعیل آئے، اسحاق آئے، اسحاق کے بیٹے یعقوب آئے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے میرے نبی، یہ سارے نبی کل من الصالحین،
یہ سارے کے سارے نیک تھے، سہلے تھے۔ یہ ڈگریاں کدھر سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آج ہم جیسے کمزور لوگ جتنا مرضی عبادت کریں، ریاضت کریں، لجاجت کریں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا۔ نبیوں کی شان دیکھیں جنہیں اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت والے ہیں، کلن ہدینا، یہ سارے کے سارے ہدایت والے۔ پھر فرمایا کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے نیک لوگ ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ میں نے ان سارے نبیوں کو پورے عالمین میں سے فضل عطا فرما دیا ہے۔ تمام جہانوں میں سے میں نے ان انبیاء کو جن کا نام اللہ نے لیا، اللہ فرماتے ہیں ان سب کو میں نے افضلیت دے دی، سب پہ کرم نوازیاں کر دی، سب کو میں نے اعلیٰ مقام دے دیے۔ یہ سارے ہدایت والے ہیں، اور یہ نبی آئے میرے اس انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ان انبیاء کے کچھ باپ دادا، کچھ ان کی اولاد، کچھ ان کے بھائیوں کو بھی میں نے ہدایت عطا فرمائی اور صراط مستقیم پہ چلایا۔ دنیا میں اہم ترین کام ہے ہدایت۔ اہم ترین چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ جب اولاد بگڑ جائے نا تو ماں باپ ہی کہتے ہیں شاہ صاحب دعا کرو اللہ انہوں ہدایت دے، انہوں اللہ ہدایت دے۔ کیوں؟ ہے تو اولاد، ہے تو میٹھی، ہے تو جگر کا ٹکڑا، ہے آنکھوں کا نور، لیکن جو تکلیف دے رہا ہے نا تو ماں باپ بھی کہتے ہیں، ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ دعا کرو اللہ انہوں پیسہ دے دے، دعا کرو اللہ انہوں جائیداد دے دے، نہیں، بگڑی ہی اولاد کے لیے ماں باپ کہتے ہیں دعا کرو اللہ انہوں ہدایت دے۔ کیوں؟ کہ جو ہدایت والے ہوتے ہیں نا وہ نعمت ہوتے ہیں، دوسرے انسانوں کے لیے نعمت ہوتے ہیں، اور جن کو ہدایت نہ ملے وہ زحمت بن جاتے ہیں۔ سگی اولاد ہو، سگا بھائی ہو، قریبی رشتہ دار ہو، اگر وہ ہدایت سے آری ہے، ہدایت سے خالی ہے، اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، نور ہدایت نہیں، تو وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہدایت کے لیے اور انسان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے نبی عطا فرمائے ہیں۔ اچھا، دنیا میں بہت سارے کام ہیں، جتنے مرضی کام گنتی کریں، کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی گاڑیاں بنا رہا ہے، کوئی جہاز بنا رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے۔ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہیں، کوئی کرسیاں بنا رہا، کوئی عمارتیں بنا رہا، کوئی ٹائل بنا رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا۔ یہ جتنے کام ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب سے مشکل ترین کام ہے انسان کو برے راستے سے بچا کے سیدھے راستے پر چلانا۔ کہ انسان جس راستے پہ، جس ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بس اتنا ہی ٹھیک ہے، میں ادھر ہی چل رہا ہوں، اس کو پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلانا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے نبی جو دنیا میں آتے ہیں، کسی نبی نے آ کر کسی کو فیکٹری چلانے کے طریقے نہیں بتائے، کسی نبی نے آ کر کسی کو دنیا کے باقی فن نہیں سکھائے، بلکہ ہر نبی نے آ کے کہا ہے اللہ ایک ہے،
اور جنت کا راستہ دکھایا۔ یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اگر یہ آسان ہوتا تو انبیاء کے علاوہ بھی اور بھی آتے۔ اللہ نے نبیوں کو شان دی اور نبیوں کو اللہ اور کوئی کام ذمہ نہیں لگایا، بلکہ کام ذمہ لگایا کہ سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ مدینہ منورہ ہے اور کھجور کا موسم ہو رہا ہے، تو اس وقت صحابہ کرام اور مدینے والے وہ پاؤڈر بنا کے کھجوروں پر ڈالتے تھے جس سے ان کا پھل زیادہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ہم یہ پاؤڈر ڈال رہے ہیں، اس سے نا زیادہ پھل ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ نہ ڈالا کرو، آپ نے روک دیا۔ تو آگے صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا حضور کیوں، حضور کیوں؟ اور آج دیکھ لیں ہماری پوزیشن، ہمیں کوئی اللہ والا، کوئی عالم دین اگر کوئی مسئلہ بتائے تو آگے جواب پہلے کیا آتا ہے؟ کیوں۔ جواب کیا آتا ہے؟ کیوں۔ اگلے دن مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ شالمی میں مسجد میں نماز ہو رہی تھی، رمضان کی بات تھی۔ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، پر مسجد والوں کے لیے بڑی محنت کا اور بڑے حوصلے کا مہینہ ہوتا ہے کہ نئے نئے وہ نمازی آتے ہیں جو پورا سال مسجد میں نہیں آتے، تو پتہ نہیں ہوتا کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے نا کرسی پہ نماز پڑھنے والے تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر قیام کیا، تو امام کھڑے تھے، تو امام صاحب نے کہا کرسی رکھ کے آپ کھڑے ہیں، آپ آگے ہیں، باقی صفے پیچھے ہیں، جو بغیر کرسی کے وہ پیچھے، کرسی والے آگے، جب کھڑا ہوں گے تو آگے ہو جائیں گے نا۔ تو آپ صف کو خراب کر رہے ہیں، آپ کے لیے قیام بھی کرسی پہ بیٹھ کے ہے، رکوع بھی کرسی پہ بیٹھ کے ہے، سجدہ بھی کرسی پہ بیٹھ کے، لہٰذا آپ بیٹھ کے قیام بھی بیٹھ کے ہی کریں، کھڑے نہ ہو۔ تو تکبیر ہو چکی تھی، مسجد بھری ہوئی تھی، وہ جناب سے وہیں بحث شروع ہو گئی، کیوں جی؟ پہلے میں دسو کیوں جی؟ تو یعنی امام مصلی پہ ہے، تکبیر ہو چکی ہے، نماز ہو رہی ہے، اب اللہ اکبر ہی ہونا ہے، لیکن وہ کہتے پہلے مجھے سمجھاؤ کیوں جی؟ یعنی مانا نہیں، وہ امام صاحب نے جتنا مرضی سمجھایا وہ مانے نہیں، آخر وہ وہیں کھڑے رہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ اور صحابہ کو دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا یہ پاؤڈر نہ ڈالا کرے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آج کے بعد نہیں ڈالیں گے۔ یہ ہے آمنا وصدقنا، مان جانا۔ آج ہمارے اندر یہ انا ہے کہ ہمیں امام نے روکا کیوں ہے، یہ ایک ہی لگتا ہے کہ انہوں روک، یہ کی کام ہے میں نے روک رہا، میں جو کر رہا ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے عبادت بھی کمزور، ایمان بھی کمزور، اللہ سے تعلق بھی کمزور۔ کیوں کہ ڈاکٹر کی مانیں گے، انجینئر کی مانیں گے، مکینک گاڑی بنانے والے کی مانیں گے، موٹر سائیکل بنانے والے مکینک کی مانیں گے، حتیٰ کہ کٹنگ کرنے والے نئی کی بھی مانیں گے، امام کی خطیب کی نہیں مانیں گے۔ تو یہی وجہ ہے اولاد بھی دین سے دور، خود بھی دین سے دور، گھر میں سکون نہیں، زندگی میں سکون نہیں، سکون کی نیند نہیں، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے دور، ماننا نہیں۔ آؤ ذرا دیکھو صحابہ کرام ہیں، میرے نبی نے فرمایا پاؤڈر نہ ڈالی، نہ ڈالا، وقت گزرتا رہا، پھل کا ٹائم آیا، پھل کم نکلا، جس طرح پہلے نکلتا اترا نہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ بتائیے کیا بنا؟ کیا حضور پھل تھوڑا ہوا ہے؟ پھل یہ نہیں تھا کہ آپ نے اس وقت روکا تو پھر وہ شام کو آ کے کہتے حضور ہمیں اجازت دیں کہ یہ اگر نہیں ڈالیں گے تو پھل تھوڑا ہوگا۔ بس جب روک دیا تو روک گئے۔ اب وقت گزرا 6 مہینے، سال، جتنا ٹائم لگا، پھل تھوڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا صحابہ یہ کام میرا نہیں ہے، تم نے اگلے سال سے اپنا اسی طرح چلانا جس طرح تمہارا تجربہ ہے، میرا کام ہے میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت لے جاؤں۔ اللہ نے نبی بھیجے ہیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، اس کے بعد اللہ نے قرآن دیا ہے ہدایت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا رمضان کے مہینے میں، یہ وہ کلام ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ھدی للناس، انسان
انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ نشانی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، کفر اور اسلام میں فرق دکھانے والا ہے۔ یہ قرآن ہدایت دینے والا، قرآن ہدایت کا راستہ دکھانے والا، میرے نبی ہدایت کا راستہ دکھانے والے، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبی، میرے نبی سارے انبیاء ہدایت کا راستہ دکھانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، اور یہ ہے ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ سے ہاں جو تقوی والے ہیں، جو ڈرتے ہیں، وہ بھی آیا ہے ھدی للناس، یہ انسانوں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور فرمایا ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت ہے، اللہ کے نبی ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت لے کے آئے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف چلانے والے ہیں۔ آؤ قرآن میں بہت تذکرے ہدایت کے، آؤ ہم ایک تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، نام ہے جناب حضرت شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام مدین میں اپنے قوم کے پاس اللہ کے نبی بن کے آئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان اللہ کے نبی، ہر نبی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلانے آتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں مدین میں رہنے والے لوگ، انہی میں سے ہم نے انہی کے ایک بھائی شعیب کو اپنا نبی بنایا۔ صلی اللہ علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کے لیے ہے، باقی نبی کے لیے، انبیاء کے لیے ہے علیہ السلام۔ ہمارے نبی کے لیے بھی کہتے ہیں علیہ السلام، لیکن ہمارے نبی نبیوں کے سردار، اس لیے ان کے لیے درود بھی انفرادی ہے، درود بھی انفرادی ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر کبھی بولیں گے۔ آؤ جو تذکرہ کر رہا ہوں وہ دیکھیں۔ دنیا میں انسان جو آتا ہے ماں کے پیٹ سے، وہ تو جاہل ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے۔ وہی دو چیزیں، ایک تکوینی ہدایت، بڑا ہوا چھوٹے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے پیاس لگی ہے تو پانی پیوں گا، بول نہیں سکتا، لیکن اگر اسے دودھ دیں، شربت دیں، وہ روتا رہتا ہے جب تک پانی نہ پلائیں۔ پانی پلائیں گے چپ کر جائے گا۔ اسے یہ ہدایت کس نے دی؟
اس کو بھوک لگی ہے دودھ پلائیں گے چپ ہو جائے گا, پانی پلاتے رہیں, شربت پلاتے رہیں, روتا رہے گا جب تک کہ وہ دودھ نہیں پیے گا. یہ ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے. یہ ہدایت تو ہر انسان کو ملی, لیکن ایک خاص ہدایت ہے وہ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے, اور وہ خاص ہدایت ہے جو اس دنیا سے جنت کی طرف لے جانے والی ہے. جس کو وہ ہدایت نہیں ملی, مکان بنانا آتا ہے, کپڑا بنانا آتا ہے, پیسہ بنانا آتا ہے, سب کچھ کرنا آتا ہے, لیکن اگر اسے جنت میں جانے کا طریقہ نہ ملا تو وہ ناکام ہو گیا. آؤ ذرا دیکھو, یہ وہ قوم ہے مدین والے, یہ بڑے ہی تاجر, بہت بڑے تاجر تھے اور منے منائے تاجر, بڑی بڑی منڈیاں, اور منڈیوں میں مال آ رہا ہے جا رہا ہے, بڑے بڑے تاجر ہیں اور مال بیچ رہے ہیں, دے رہے ہیں, پیسہ بن رہا ہے. لیکن وہ مال میں کرتے کیا تھے؟ وہ دو نمبری کرتے تھے. غلط مال دینا, ناپ تول میں کمی کرنا, پرانا مال چھپا کے دے دینا, جیسے آج ہم مسلمان کر رہے ہیں. آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج سب سے بڑا دھوکہ آن لائن پہ ہو رہا ہے. جو گھر بیٹھے چیزیں منگواتے ہیں, دکھاتے کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے, کلر کوئی, یہاں کچھ اور, مال دکھا کچھ اور رہے ہوتے, دکھاتے کہاں سے؟ کمپیوٹر کی تصویر لگاتے ہیں بڑے ہی خوبصورت. جب مال منگواتے ہیں انتہائی تھکا ہوا, 500 روپے کی چیز 3000 میں, 3500 میں, جب گھر پہنچی دیکھا کھولا بالکل بیکار. یہ جو ہو رہا ہے جس عروج پہ آج ہم مسلمان کر رہے ہیں, اس سے شاید کم ہی ہوگا جو شعیب علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی. وہ زمانہ پرانا تھا, ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا. آؤ ذرا دیکھو وہ کیا کرتے تھے اور ہم بھی اپنا محاسبہ کریں, ہم کیا کر رہے ہیں. کیا شعیب علیہ السلام کی قوم اور ہم میں کوئی مطابقت ہو رہی ہے, یا ہم ان سے پیچھے ہیں یا آگے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے علاقے میں ان کی قوم ناپ تول میں کمی, مال غلط بیچنا, دکھانا کچھ, دینا کچھ. آج ہو رہا ہے ہم دکھاتے کچھ ہیں, دیتے کچھ ہیں. ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ سعودی عرب نے یہاں سے پاکستان سے گھی منگوایا کسی کمپنی سے, تو وہ گھی, اب بات سچی یا جھوٹی اور بات ہے, بتانے والے نے بتایا, میں تو سن کے بتا رہا ہوں کہ گھی کا جو ڈبہ تھا نا 2.5 کلو والا, 5 کلو والا, آدھی نیچے ریت بھر دی, اوپر آدھا گھی شاپر میں ڈال کے پیک کر کے بنا کے بھیج دے. دکھایا کچھ, دیا کچھ. تو یہ تو حال ہو رہا ہے ہمارا مسلمانوں کا, یہ تو ہم کر رہے ہیں. اور یہی طریقہ تھا قوم شعیب کا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اللہ فرماتے ہیں مدین میں ہم نے ان کے بھائی انہی میں سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا, اور انہوں نے آ کے اپنی قوم سے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. اے میری قوم, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو, اللہ کے سوا کسی کے سامنے منت مراد نہ رکھو, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اللہ ہی اولاد دینے والا, اللہ ہی بیماری دینے والا, اللہ ہی شفا دینے والا, اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے. اس کارخانے قدرت کو بنانے والا اللہ ہے, چلانے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. تم ملاوٹ نہ کرو, تم 2 نمبری نہ کرو, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ. یہ تم جو بتوں کے آگے جھکتے ہو, شرک کرتے ہو, کسی اور کے سامنے سجدے کرتے ہو, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں, سجدے کے لائق. ہاں جی, آپ اللہ اللہ کریں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. سجدے کے لائق
جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو درس دے رہے ہیں اور پیغام سنا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری قوم والوں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اب اللہ کی تمام بینات نشانیاں میں لے کے آ گیا ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں اللہ کی باتیں تمہیں سنا رہا ہوں، میری بات مانو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ۔ پھر فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور تم میزان میں ناپ تول میں کمی نہ کرو، کپڑا دکھانا اور دینا اور سٹیکر اور اصل کپڑا اور کس کس کا نام لو، جوتے بھی 2 نمبر، کپڑا بھی 2 نمبر، گھی بھی 2 نمبر، ہر چیز 2 نمبر۔ آؤ مارکیٹ میں 2 نمبر چیزیں بیچ کر 2 نمبر سٹیکر لگا کر مال بیچ کر کوئی مکے جا رہا، کوئی مدینے جا رہا، کوئی حج کرنے جا رہا، کوئی مسجدیں بنا رہا، کوئی کچھ کر رہا، لیکن پیچھے دیکھو کر کیا رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں قوم شعیب کا واقعہ سناتے ہوئے مجھے آپ کو درس مل رہا، اس امت مسلمہ کو درس دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی شعیب نے روکا تھا علیہ السلام کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لوگوں کو تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو۔ جب دنیا میں ایک نظام اچھا چل رہا ہے ان میں تم خرابی پیدا نہ کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، میرا کلمہ پڑھتے ہو، میرے مجھ پہ ایمان لاتے ہو، تم یہ نہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ جو لوگ شعیب علیہ السلام کے بیعت ہو چکے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ان کی قوم والے ان کے راستے میں چھپ کے بیٹھ جاتے، انہیں ڈراتے دھمکاتے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، پھانسی چڑھا دیں گے، یہ کر دیں گے، تم کلمہ چھوڑو، ہمارے دین پہ واپس آؤ۔ اللہ نے فرمایا شعیب ان کو روکو، یہ نہ کریں جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، نبی کی باتوں کو کر رہے ہیں، نبی کے حکم کو مان رہے ہیں، ان کے راستے میں نہ آؤ، انہیں تکلیف نہ دو۔ لیکن وہ باز نہ آئے، وہ باز نہ آئے، وہ اور نڈر ہو گئے، وہ تکبر ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس قوم کے جو بڑے تھے، چودھری تھے، وڈیرے تھے، جو عہدے والے تھے، انہوں نے کہا بابا شعیب اگر ہماری نہیں مانتے، ہمارے دین پہ واپس نہیں آتے، ہماری قوم کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، کس الہ کی بات کرتے ہو، کس رب کی بات کرتے ہو، ہمارے بتوں کو اگر نہیں پوجتے اور ہماری قوم کو بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہو، پھر ہمارے اس علاقے سے نکل جاؤ یا واپس مڑ آؤ یا نکل جاؤ۔ جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی پہ مشکلات آئی ہیں، میرے نبی کو بھی مشرکین نے یہی کہا تھا نا کہ یا کلمے کی دعوت بند کر دو تو مکہ میں رہو، نہیں تو پھر وہی یا قتل کر دیں گے یا مکہ چھڑوا دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ خود ہی ہجرت کر کے یہاں سے مدینہ چلے جائیں۔ تو یہ قوم بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ یا ہمارا علاقہ چھوڑ دو
یا کلمے کی دعوت چھوڑ دو؟ کیوں ہماری قوم کو ادھر لگا رہے ہو، ہمارے دین سے ہٹا رہے ہو؟ قوم والوں کو کہتے تم کیوں حضرت شعیب کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ تم تو گمراہ ہو رہے ہو، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تم کیوں ادھر جا رہے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں کلمہ پڑھوا رہا ہوں، تم کہتے ہو کہ اس جگہ پہ رہنے کے لیے تمہیں کلمہ چھوڑنا پڑے گا، تمہیں توحید چھوڑنی پڑے گی، اللہ کا نام چھوڑنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا، ہم علاقہ تو چھوڑ دیں گے پر ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ آج کا مومن یہ نہیں کہتا میں دفتر تو چھوڑ دوں گا پر رشوت، ہاں جی آج کا مومن کہتا ہے نہیں جی آن دیو، کوئی گل نہیں آن دیو، دفتر چ نہ دینا، کیمرہ لگ گیا ہے کتے پھڑے نہ جاواں، گھر پہنچا دینا، تے اے انہوں پتہ نہیں کہ جو اللہ نے کیمرہ لایا ہے او تے کوئی چیز چھپی نہیں سکتی، پر او ایمان دا لیول ہے ہی نہیں۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت کے پیسوں سے حج عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ڈر نہیں ہے۔ یہ کیمرہ تو نظر آ رہا ہے تو جو اللہ نے کیمرہ لگایا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو جناب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ہمیں تمہاری جگہ کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان میں اور ہم میں تفریق فرما، فرق فرما دے اور حق کا فیصلہ کر اور بتا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو نبی سچا ہوتا ہے، نبی اور نبی کے ماننے والے بھی سچے ہوتے ہیں۔ آؤ جناب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قرآن بنایا، اور اللہ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأتبعهم شعيبا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ ان لوگوں نے کہا شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کو تم تو خسارے میں ہو، تم شعیب علیہ السلام کی بات مان رہے ہو، تم خسارے میں جا رہے ہو، تم برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نو جو میرے نبی کی مانتا ہے کامیاب ہوتا ہے، جو میرے نبی کا غلام بن جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ ہاں دنیا میں امتحان آتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کو ذرا آزماؤں گا، بھوک دے کر، خوف دے کر آزمائش ڈالوں گا، بیماری دے کر آزمائش ڈالوں گا، تنگی دے کر آزمائش ڈالوں گا، ڈر دے کر آزمائش ڈالوں گا، اپنے گھر چھڑوا کر، وطن چھڑوا کر، ہجرت کروا کر میں آزمائش ڈالوں گا۔ جو کامیاب ہو جائے گا، صبر کرے گا، میں اللہ ان کے ساتھ ہوں۔ آج تو وہ امتحان ہم پہ ہے ہی نہیں، اب تو وہ اتنے سے امتحان ہے، رشوت نہ لو، دودھ میں پانی نہ ملاؤ، مال میں دو نمبری نہ کرو، سچ بولو، حقیقت پہ مبنی بات کرو، حلال رزق کماؤ، منع نہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا نظام چل پڑا نا لوٹ مار پہ، اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو، ورنہ جس قوموں پہ تنگیاں آئی ہیں نا ان کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں، انہی کو دیکھیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم جب یہ حق دھرمی پہ آ گئی نہ مانا، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، اس موقع کے بڑے تاجر دھمکیاں دینے لگے، کہنے لگے جان سے مار دیں گے، علاقے سے نکال دیں گے،
یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوا نا تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم میں اور ہم میں اللہ فرق کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرق کریں گے۔ اور جناب شعیب علیہ السلام نے جب یہ کہا نا دعا کی باری تعالیٰ تو ہی فتح دینے والا ہے، تو ہی فیصلہ دینے والا ہے، دے دے حق کا فیصلہ، ہم سچے ہیں یا یہ سچے ہیں۔ تو جب یہ دعا ہو گئی تو آگے قرآن کہتا ہے، قرآن کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جو ہٹ دھرمی میں آ گئے، دو نمبری نہ چھوڑی، مال دکھایا کچھ دیا کچھ۔ یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ نئے لوگ بھی آ رہے ہیں اور ہم محاسبہ کریں کیا ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو اس زمانے کی قوم پہ عذاب آیا اور کیسا عذاب آیا ابھی دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا۔ تفاسیر میں آتا ہے 3 قسم کے عذاب آئے جب یہ بالکل ہی ماننے سے عاری ہو گئے، بالکل ہی حق دھرمی پہ اتر آئے، جناب شعیب علیہ السلام کی کوئی بات کو نہ مانا۔ پھر اللہ نے گرم تیز ہوا چلائی، توجہ فرمائیں، گرم تیز ہوا چلائی، تیز ہوا، اور وہ گرم جب انہیں لگی نا تو ان کے جسم میں آبلے بن گئے۔ آبلے جیسے پھوڑے نہیں ہوتے، پھوڑے پیپ کے بھرے ہوئے، پانی کے بھرے ہوئے آبلے بنے۔ جب کچھ دن یہ آبلے بنتے رہے نا تو سارے حیران و پریشان، اب کیا کریں، علاج بھی کوئی نہیں، آبلے پہ آبلہ بن رہا ہے، گرم ہوا چل رہی ہے۔ جب اللہ نے دیکھا نا یہ سب آبلے میں مبتلا ہو چکے ہیں، پھر اللہ نے ایک دن ٹھنڈی ہوا چلائی، ایک دم ہی سارے باہر نکلے، اپنے جو کمروں میں چھپے ہوئے تھے سب باہر نکلے، اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ایک بادل اوپر سے آیا، یہ سارے خوش ہو گئے کہ شکر ہے بادل آ گیا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہمیں سکون مل رہا ہے، ابھی بارش ہوگی، ہم بارش میں نہائیں گے، ہمیں سکون ملے گا۔ جب یہ سارے ہی ایک جگہ پہ جمع تھے، وہ جو بادل کھڑا تھا اوپر وہ کالے رنگ کا بادل تھا کہ بارش برسے گا، ایک دم وہ بادل سرخ ہوا، اور اتنا سرخ ہوا کہ اس میں سے انگارے برسنا شروع ہو گئے، اور ایسی بارش ہوئی انگاروں کی، اور آگ کی بارش ہوئی، ادھر آگ کی بارش ہوئی، ادھر جو بھاگنے لگے زمین نے جھٹکا لیا، زمین میں زلزلہ آیا، اودے ہی گرے اپنے بل، منہ کے بل گر گئے، اور وہی فنار ہو گئے، وہی مر کھپ گئے، وہی تباہ و برباد ہو گئے۔ جب یہ دیکھا نا حضرت شعیب علیہ السلام تو فوراً قرآن کہتا ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ جناب حضرت شعیب علیہ السلام آئے، ان کے ماننے والے ساتھ، اور جب واپس مڑ کے آئے دیکھا سارے منہ کے بل اوندے گرے پڑے ہیں۔ کدھر گئی تجارت، کدھر گیا منڈیاں، کدھر گئے ان کے کولڈ سٹور، کدھر گئے وہ ان کے ویئر ہاؤس جن کے اندر مال جمع رکھتے تھے، کدھر گئے وہ بینک جن میں مال و متاع پیسہ جمع کرتے تھے، کدھر گیا تجوریاں، کدھر گئے ان کے محلات، کدھر گئی تجارت۔ منڈیاں بھی آگ سے جل گئی، گھر بھی آگ سے جل گئے، بندے بھی آگ سے جل گئے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا ایک جھٹکا دے، ایک زلزلہ آیا، اودے گرے، سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ جناب شعیب علیہ السلام آئے اور بستی پہ لوگوں پہ کھڑے ہو کر شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم والو سنو، میری قوم والو سنو، قرآن کہتا ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، واپس مڑ کے آئے، قال یا قومی، کہا اے میری قوم والو، لقد ابلغتکم، میں نے تمہیں تبلیغ کی
تھی میں نے تمہیں بتایا تھا سود نہ کھاؤ، میں نے تمہیں بتایا تھا رشوت نہ کھاؤ، میں نے تمہیں بتایا تھا ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تم دودھ میں پانی نہ ملاؤ، پاؤڈر ملا کے دودھ نہ پلاؤ، یہ تو آج کی بات کر رہا ہوں، پاؤڈر ملا کے دودھ نہ پلاؤ۔ یہ جو کمپنیاں ہیں، موبائل کمپنیاں پیسے لوٹتی ہیں، دو نمبری کرتی ہیں، اللہ کا حکم ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وکیل کو ظالم کا کیس نہ لڑ، اللہ فرما رہے ہیں جج کو ظالم سے پیسے لے کر اس کے حق میں فیصلہ نہ کر، ڈاکٹر کو اللہ فرما رہے ہیں تو مسیحا ہے، تو اپنی فیس لے رہا ہے، ناجائز ٹیسٹ لکھ کے نہ دے اور اپنی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانے پہ مجبور نہ کر، اپنی ہی میڈیکل سٹور سے وہ دوائیاں نہ بیچ، 100 روپے کی دوائی 1500 روپے میں نہ دے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بڑا ہسپتال نہ بنا، تو چھوٹا بنا لے، تو اس دنیا میں اتنا مال نہ کما کہ تو آخرت میں حساب ہی نہ دے سکے۔ ہر طبقے کا بندہ میں سمیت، پہلے میں بعد میں آپ، اللہ فرما رہے ہیں میرے عذاب کو دعوت نہ دو۔ او لوگو، غریب ہو یا امیر ہو، افسر ہو یا ملازم ہو، جاب کر رہے ہو، نماز کی چھٹی کے بہانے، پہلے تو نماز پڑھتا کوئی نہیں، اگر کوئی چھٹی لے بھی لے نماز کے بہانے، پھر وقت کو ضائع کر کر کے آہستہ آہستہ وضو، آہستہ آہستہ بیٹھنا اٹھنا، وقت ضائع کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت تو میری کر رہا ہے، خیانت اپنے باس کے ساتھ کر رہا ہے، نہ کر میرا بندہ، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہدایت پکڑو، اللہ کی طرف سے قرآن آیا، جناب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحتیں کرتا رہا، اللہ کے پیغام پہنچاتا رہا، اللہ کی باتیں کرتا رہا، تمہیں تبلیغ کرتا رہا، تم نے میری ایک نہ سنی، اب اللہ کا عذاب آیا ہے۔ فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ جناب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب اس کافر قوم پر مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میری مانی ہی نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب آج رکا ہے تو آمنہ کے لال کی دعاؤں کا صدقہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا، جتنے نبی گزرے، جن قوم نے جو گناہ کیا، وہ سارے کٹھے گناہ آج ہم میں موجود ہیں، لیکن آسمان سے عذاب نہیں برس رہا، میرے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، آخری بات دے کے بعد ختم کر رہا ہوں، جو ساتھی دیر سے آئے ہیں انہیں بھی عنوان میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے نور ہدایت۔ عنوان کیا ہے؟ جو پیچھے والے بھائی ہیں وہ بھی بول پڑے زبان سے، کیونکہ کسی کو آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ آج جمعہ میں شاہ صاحب نے بولا نور دنیا میں تمام نعمتوں سے بڑھ کے نعمت نور ہدایت ہے، جنہیں اللہ نور ہدایت دے دے وہ کامیاب ہے۔ میرے نبی کی حدیث سنیں، بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میری تبلیغ، میرا قرآن، میری حدیث، میری باتیں، توجہ ذرا میری طرف رکھیں گے، میرے نبی کی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا قرآن، میری حدیث، میری تبلیغ، میری بات اس طرح بارش کی طرح ہے، جیسے موسلا دھار بارش برستی
برستی ہے۔ اب زمین پہ بارش آئی، توجہ کریں ذرا، میں بھی آپ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم کس پیرائے میں کھڑے ہیں۔ جو میرے نبی نے پیمانہ بتایا، ہم نے اس پیمانے کو دیکھنا ہے کہ وہ پیمانہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 حصے زمین کے ہیں۔ ایک وہ زمین ہے جو زرخیز ہے، بارش برستی ہے، وہ زمین پانی کو چوس لیتی ہے، اس میں سے پھل پھول اناج بوٹیاں خوبصورت پھل نکلتے ہیں اور ہرا بھرا لہلہاتا نظام، لہلہاتی کھیتیاں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ زمین ہے جو چاروں طرف سے ہموار ہے، بیچ میں بارش کا پانی جم جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہ زمین فائدہ دیتی ہے انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی، جانور پانی پیتے ہیں، انسان پانی بھرتے ہیں، یہ وہ زمین ہے۔ اور ایک زمین وہ ہوتی ہے جو چٹیل میدان ہے اور یوں اوپر اٹھی ہوئی ہے، خشک ہے، اس پہ بارش برسی اور وہ بارش کا پانی نیچے بہ گیا، نہ زمین نے خود پیا نہ اس زمین پہ کوئی پھل پھول بوٹیاں ہوئی۔ 3 حصے بتائے میرے نبی نے فرمایا اسی طرح دنیا میں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں، ہر مجمع میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ہر مسجد میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ہر ادارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ہر محفل میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو جب قرآن سنتے ہیں نا آشش کر اٹھتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں، دل میں بھی اتارتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، پھر اس پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ قرآن کی بارش دل پہ ہوئی، اس دل نے اپنے اندر جذب بھی کیا، خود بھی عمل پہ اترے اور اپنے بچوں کو بھی عمل پہ اتارا، اپنے دوستوں کو بھی بتایا، خود بھی عمل کیا، دوستوں کو بھی بتایا اور کہا عمل کرو، میں قرآن سن کے آیا ہوں۔ پہلا طبقہ، پہلا دل، پہلا انسان۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا وہ جو اپنے اندر یہ باتیں سن لیتا ہے اور سنبھال لیتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے، تو یہ طبقہ بھی عالی ہے۔ فرمایا تیسرا وہ طبقہ ہے جو بیٹھتا تو ہے، قرآن کی بارش ہوئی، نبی کی شان کی بارش ہوئی، نبی کی حدیث سنائی گئی، مجمع میں تو بیٹھا تھا پر وہ دنیا کے خیالات میں بیٹھا تھا، کاروباری خیالات میں بیٹھا تھا، یا وہ کسی اور سسٹم میں بیٹھا تھا، بیٹھا تو اسی مجمع میں تھا، لیکن اس نے سنا سمجھا کوئی نہیں، اس نے کہا یار کس ویلے شاہ صاحب جان چھڈن کے تے اسی 2 سجدے دئیے تے گھر نو جائیے، ایک کی لمیاں تقریرات کی گلا سنا رہے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا تیسرا طبقہ وہ ہے جو میری رسالت، میرے قرآن، میری شان کی بارش تو ہوئی تو وہ اوپر سے گزر گئی، نہ اس میں خود جذب کیا، نہ اس نے پھل پھول بوٹیاں دیے۔ میں بھی آپ بھی، ہمارا یہ عنوان ہدایت انشاءاللہ آگے چلے گا تو ہمیں بھی، آپ احباب بھی، میری مائیں بہنیں بھی، دوسری منزل والے بھی اور آخری چھت والے بھی، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کیسا دل ہے، ہمارا ذہن کیسا ذہن ہے۔ ہم کسی بھی عالم کی تقریر کو، سچ کو، قرآن کو شوق سے سنتے ہیں یا نیند کرتے ہیں یا وقت گزارتے ہیں، یہ ہم نے اپنے اندر خود دیکھنا ہے۔ یہ میری بات نہیں، کسی پیر ولی بزرگ کی بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نور ہدایت، اس کا یہ پہلا عنوان چلا، انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ اسی کو آگے چلائیں گے کہ اللہ نے ہدایت کن کن کو دی اور کیسے ملی، اور اللہ جسے ہدایت دے دیں اسے روک سکتا کوئی نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دیں نہ دیں اسے دے سکتا کوئی نہیں۔ ہم بھی دعا، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی شکرانے کے نفل پڑھا کریں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ جزاک اللہ۔ صفحہ دوستو۔